ہمیشہ کے لیے دفنانے کی جنگ ہے. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ سب نکلیں, 8 فروری کو نکلیں, پرامن رہیں, قانون کے دائرے میں رہیں اور اپنا احتجاج ووٹ کے ذریعے آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے 8 فروری کو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیغام ہیں میرے والد شاہ محمود قریشی کی طرف سے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. پہلی بات, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک قانون ہے, ایک رول ہے کہ 5% جو سیٹیں ہیں وہ عورتوں کو ملتی ہیں. ریزرو سیٹوں کو پورا نہیں کری, ان کی نشاندہی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, JUI. یہ تینوں پارٹیز جو ہیں اس قانون کو فالو نہیں کر رہی ہیں. تو الیکشن کمشنر سے میں مخاطب ہو کے اپنے والد کے تھرو پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ کیا اقدام لے رہے ہیں. آپ کا رد عمل سامنے نہیں آیا, وہ کیا رد عمل ہے؟ آپ قوم کو اور ہم سب کو آگاہ کریں اس سے, خاص طور پہ شاہ صاحب کو. اچھا, آگے چلتے ہیں. EMS الیکٹرانک جو ہمارا مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. 280 ملین روپے خرچے ہیں اس EMS پہ. اور مزے کی بات سنیے کہ جو ROs ہیں ان کا خود ہی اعتماد نہیں ہے اس سسٹم پہ. ROs فرما رہے ہیں کہ سر EMS فالٹی ہے, اور فالٹی بائی ڈیزائن ہے, یعنی کہ کسی کو لانا ہے. کون ہے اصل لاڈلا؟ یہ سوال ہے آپ سب کے لیے. جن کو لانا ہے, جن کے لیے EMS کو بھی کر دیا چینج. ٹھیک ہے جی. کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکشنز نہ فری ہیں نہ فیئر ہیں. الیکشنز بس کسی طرف جا رہے ہیں, وہ تو آج کو ہی پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. اس کے آگے فریڈم ہاؤس ایک ہے گلوبل واچ ڈاگ الیکشنز کا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر اس قدر دباؤ ہے, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, خوف پھیلایا جا رہا ہے, ان کو رپورٹنگ نہیں کرنی دی جا رہی ہے, ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے میڈیا نے اپنے اوپر ہی سینسرشپ کرنی شروع کر دی ہے. آج ہماری میڈیا بھی فیئر نہیں ہے, آج ہماری میڈیا کو بھی موقع نہیں مل رہا کہ وہ اپنی رائے کا کھل کے اظہار کر سکیں. تو میڈیا کا تو کام ہوتا ہے نا اپنی رائے کا اظہار کرنا. کیوں, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی رائے کا اظہار ہونا چاہیے نا. آپ مجھے بتائیں, میڈیا سے تو آپ ہیں. آگے چلتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہیومن رائٹس واچ پہ آتے ہیں. ہیومن رائٹس واچ کیا کہتی ہے؟ ہیومن رائٹس واچ کہتی ہے کہ جرنلسٹ کو تھریٹن کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جرنلسٹ کے لیے مشکل پیدا کی جا رہی ہے اس قدر کہ آج میڈیا ہی انڈر اٹیک آ گیا ہے. تو میڈیا اپنے آپ کو سیلف امپوز بین لگا رہا ہے. بھائی ہمارے پیچھے غصہ ہو رہے ہیں, تو حالات چاہے تب صحیح نہیں تھے یا اب صحیح نہیں تھے, تو ماضی کی غلطیاں آج کی غلطیوں کو صحیح تو نہیں کر دیتی ہیں نا. ہمیں وقت سے بھی سیکھنا ہے اور ہمیں تبدیلی بھی لانی ہے, بہتری بھی لانی ہے. تو جسٹ بیکاز پہلے ہو گیا, اگر ہو گیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بھی ٹھیک ہے. آج بہت زیادہ ہو رہا ہے, پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا. آج کی میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے جو PTI کے ساتھ تھی. آج تو وہ ہر حدیں پار کر گئے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. بات ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کا جو نظام ہے اس میں ہائیبرڈ رول ہے. ڈیموکریسی میں انسرٹنٹی ہے, یعنی کہ ہماری جمہوریت میں بھی آج اعتماد نہیں ہے. باہر بھی اور اندر بھی لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. مزید جو بات کی جا رہی ہے جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ جی ریزلٹس تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. ریزلٹس پری ڈٹرمنڈ ہیں, کس نے آنا ہے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ یہ ریزلٹس پری ڈیسائیڈڈ ہیں.
یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی. آپ کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی, ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں ملی. آپ نے کیا کیا, خود فیلڈ لے لی, ہمیں سڑکیں دے دیں. تو میں ایک پیغام اپنی طرف سے دینا چاہتی ہوں, عوام جو ہے نا فیلڈ میں نہیں ملتی, سڑک پہ ملتی ہے, اور ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کرے عوام جو ہے ہمارا ساتھ دے, خان صاحب کا ساتھ دے, پی ٹی آئی کا ساتھ دے, اور ان کو کامیاب کرے. کیونکہ یہ جو obstruction ہے نا, چاہے وہ جسٹس کا نظام ہو, جمہوریت کا نظام ہو, میڈیا کی فریڈم کا ہو, ہر جگہ obstructions ہیں, ہر جگہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے میرے بھائی, چاہے ماضی میں تھیں چاہے آج ہیں, تاکہ کل نہ ہو. ہمیں کل کی فکر ہے, جو ماضی میں ہو گیا اس سے آگے چلیں, کل کی بات کریں. آخری نقطہ ہے جی ڈی لمیٹیشنز کا. ڈی لمیٹیشنز ہوئیں, کچھ یوسیز کو اٹھا کے ادھر کر دیا, کچھ کو ادھر کر دیا. میرے خیال میں قوم کافی سمجھدار ہے, ان کو پتہ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے. اس سے بھی خاصا نقصان ہو رہا ہے. جمہوری تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. اور میرا مقصد صرف یہی تھا کہ آج آپ کو تھوڑی سی باتوں سے آگاہ کر دوں. باقی جہاں رہا سوال آج کی پروسیڈنگز کا, تو وہ 13 تاریخ تک ملتوی کر دی ہیں. اور آج پیپرز نہیں دکھا سکی. پروسیکیوشن جو ہے, آج ہمیں پیپرز بھی نہیں ملے. وہ پروسیکیوشن نے جو کاغذات لانے تھے انہوں نے گوارا نہیں سمجھا ان کو آج پیش کرنا, تو وہ ہمیں نہیں مل سکے. میرے والد صاحب اور خان صاحب کورٹ میں موجود نہیں تھے. صبح جب والد صاحب کورٹ میں موجود تھے تو جج صاحب نہیں تھے. جب جج صاحب پیش ہوئے تو والد صاحب اور خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا. تو ہماری موجودگی میں تو کم از کم ان کی حاضری نہیں لگی. وہ کب لگتی ہے, کیسے لگتی ہے, یہ بات کی باتیں ہیں. تو انشاءاللہ اب 13 کو یہ آگے چلے گا. لیکن اس سے پہلے پیغام ہے آپ سب کے تھرو, 8 کو نکلیے, ڈریے مت, گھبرائیے مت, کیونکہ ڈرنے کا یہ ٹائم نہیں ہے, جھکنے کا یہ ٹائم نہیں ہے. آپ لوگوں نے خوف کے بت تو توڑ ہی دیے ہیں, تو پھر نکلیں اور 8 کو دکھائیں آپ کی رائے ہے کیا.